علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ تعالی نے سب سے پہلے یہ بات کہوں کہ یہ کیا ہے، میلاد النبی، درود شریف کی مجلس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو شخص ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مجھ کو اطلاع دے میں اس سے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ قیامت تک کے لیے کر گئے۔ کسی چاند کو دیکھنے کے بعد جنت کی بشارت کا سوال نہیں کہیں ہوا، نہ رمضان کا، نہ عید بقرعید کا، نہ محرم کا۔ ربیع الاول کے چاند کو فرمایا جو اس چاند کو دیکھے اور مجھے اس کی اطلاع دے میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یہ قیامت تک کے لیے چیز ہو گئی۔ اسے بند کرو۔ یہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایک تحفہ چھوڑ گئے ہیں کہ چاند دیکھو ربیع الاول کا 100 ضرور سے اور درود شریف پڑھو تاکہ رسول اللہ کو اطلاع ہو جائے۔ حالانکہ انہیں اطلاع ہے، لیکن ہم گواہ بنا لیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں، ہمیں یقیناً جنت کی بشارت ملے گی۔ اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا اپنے خاص نور سے نور پیدا فرمایا، نور کے بعد روح کو پیدا فرمایا، روح کے بعد عقل کو پیدا فرمایا، عقل کے بعد قلم کو پیدا فرمایا۔ 9000 سال پہلے کل کائنات پیدا کرنے سے۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز پیدا کی، عقل کتنی؟ اللہ تعالیٰ نے 1000 عقل ایک درجہ بنائی، 1000 درجہ عقل، جس میں 999 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایک عقل ہے جو پوری دنیا میں تقسیم کی، جس میں آپ کے یہ سائنسدان بھی ہیں، یہ بجلی بم کے گولے بھی ہیں، جس میں یہ ریل گاڑیاں ہوائی جہاز بھی ہیں، یہ اسی عقل کا کار ہے۔ ایک عقل، صرف ایک عقل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عقل کے مالک الملک ہیں؟ 99,000۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ چیز پیدا فرمائی، پھر اپنے نور کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے اسماء مبارکہ میں، یعنی اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 3100۔ ایک ایک نام کے اندر 1000 سال تک غرق رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نام میں، یعنی رحمان کے نور میں 1000 سال، رحیم میں 1000، جبار قہار میں 1000، حفیظ میں 1000، ستار میں 1000۔ جتنے نام اسماء مبارکہ ہیں سب میں، چاہے وہ نام عربی میں ہو، سریانی میں ہو، کبرانی میں ہو، سنسکرت میں ہو، اللہ کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسا ہے؟ آسمان پر احمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں، زمین پر محمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں، زمین کے نیچے محمود کے نام سے پکارے جاتے ہیں، انجیل میں فارقلیب کے نام سے پکارے جاتے ہیں، عبرانی میں مصفح کے نام سے پکارے جاتے ہیں، کبرانی میں محنا کے نام سے پکارے جاتے ہیں، توریت میں عجیب کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ کتنے معنی ہیں اس کے؟ عجیب و غریب۔ پوری کائنات کو ظاہر کیا، 70,000 عالم کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک ان انوار میں اپنے ناموں کے اندر غرق رکھا، پھر اس کے بعد آپ کو صبر میں، شکر میں، توحید میں، اور اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ صفاتی نام، رحمان، رحیم، ستار، غفار، جبار، قہار، یہ اس کی صفات کے نام ہے، اس کی صفت ہے۔ اللہ کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ رحم کرتا ہے۔ اللہ کی کیا صفت ہے؟ وہ قہار، جبار بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے۔ اور اس میں ذات کیا ہے؟ اس کا نام اللہ۔ سنسکرت میں اوم کہتے ہیں، اس کی ذات کا نام اوم ہے۔
فارسی کے اندر خدا کہتے ہیں، عربی کے اندر اللہ کہتے ہیں، ہر زبان میں اللہ کے نام ہے. تو میں غرق رکھا اور 1000 سال سب ناموں کے اندر غرق رکھا. اس کے بعد جتنے سال اور اسماء مبارکہ میں اور ناموں میں غرق رکھا، اتنے ہی سال تک اس میں ذات میں غرق رکھا، اللہ میں. اس کے بعد اس نور کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا، اے حبیب کے نور کیا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم کتنے نمک حرام ہیں، یہ انسان کتنا نمک حرام ہے، رحمان کی روٹی کھاتا ہے، تابعداری شیطان کی کرتا ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ میں مغفرت چاہتا ہوں اپنی امت کی اور شفاعت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب کے نور تو نے کیا بہترین چیز چاہی، خوب چاہی، بہت خوش ہوئے. اور جب آپ خوش ہوئے تو آپ سے قطرے ٹپکے. پہلے قطرے سے 1,24,000 نبی پیدا ہوئے، دوسرے قطرے سے جبرائیل، پھر اور ایک قطرے سے میکائیل، ایک قطرے سے اسرافیل، ایک قطرے سے عزرائیل، ایک قطرے سے کل کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا اور کرسی کو پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا اگرچہ عرض پہلے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد زمین کو پیدا کیا، زمین کو گائے کے اوپر اسے قرار دیا، اس کا نام کبوتا ہے. پھر گائے کے اوپر، گائے کے نیچے مچھلی رکھی، اس مچھلی کا نام حوت سمحوت ہے. اس مچھلی کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے ہوا ہے، ہوا کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے پھر ہوا ہے، اور اس کے بعد اندھیر ہی اندھیر ہے. اس اندھیر کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. اس طرح اپنی کائنات کو پیدا کیا. مگر پہلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 9,000 سال پہلے پیدا کیا تھا. اور سب سے انبیاء کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے، بت اوندھے منہ گر گئے. 1000 سال کی ایک آگ تھی وہ بجھ گئی. قیصر و کسریٰ کے کنگورے گر پڑے. عجیب عجیب چیزیں پیش آئی. حرم کے اندر نور پیدا ہو گیا. جب حضرت کے دادا عبد المطلب گھر گئے اور جا کے کیوار کھلوائے اپنے، تو اپنی بہو کو دیکھ کر، حضرت آمنہ کو دیکھ کر کہا، تجھے کیا ہوا؟ تیرے چہرے پہ وہ نور نہیں ہو روشنی. اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا ہے. کہا کہ اچھا بچہ پیدا ہوا کہ تو میں دیکھوں گا. کیا آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ انہوں نے کہا مجھ کو دیکھنا ہے. کیا آپ نہیں دیکھ سکتے؟ 7 روز تک حکم یہی آواز یہی آئی ہے کہ پہلے فرشتے پورے دیکھ لیں، اس کے بعد کسی کو اجازت ہوگی. آدمی کو پہلے فرشتے زیارت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا میں جاؤں گا، میں ضرور دیکھوں گا. وہ ایک دم تلوار نکال کے گئے تو بس لگے تھر تھر کا، اپنے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. ایک کبھی ہیکل، ایک شخص زبردست ہیبت ناک تلوار لے کے ان کی طرف آیا تو کانپ گئے. مجبور ہو کر واپس ہوئے. اور حتیٰ کہ 7 روز کے بعد اپنے پوتے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اس کے بعد بہت لمبی باتیں ہیں تو تمہیں لوگ بتاتے ہوں گے، اتنی لمبی کرنے کی ان کی وقت بھی نہیں، ایسے حالات بھی ایسے نہیں، مختصر بہت بیان کروں. جی تو چاہے کہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کروں. خیر، اب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں آئے، مقصد کیا تھا. ہم لوگ میلاد کے اندر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کے ہونٹ ایسے تھے، آپ کے دانت ایسے تھے، در آدمی کی طرح چمکتے تھے، آپ کے سر مبارک ایسا، آپ کا قد ایسا، آپ کے ہاتھ پیر ایسے. تعریف ہو گئی. ذرا یوں تو غور کرو کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کی قسم کھائی رسول اللہ تعالیٰ نے، جن کی چادر کی قسم کھائی، جن کے کمبل کی قسم کھائی، جن کے شہر کی قسم کھائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشانی کی قسم کھائی. ان کی پیشانی میں خوب کی کڑیاں کیوں گھس گئیں؟ آپ کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ کیا وہ اپنی صورت کو گنوانے آئے تھے یا گنوانے آئے تھے کہ میں ایسا ایسا ہوں؟ صورت تھی بے شک ایک نور کا مجسمہ تھا. آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں. سارا راز فاش فرما گئے بڑے میاں. مقصد یہ ہے کہ ان کے آنے کا کیا مطلب تھا کہ خود کی کڑیاں کفار سے لڑے اسلام کو پھیلانے کے لیے، توحید کو، بدعت کو، شرک کو، کفر کو، واہیات چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے آپ تشریف لائے
اب ہم انہیں گا گا کر اپنے ان کی بات کرنا یہ تھوڑی سی چیز ہے. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے. تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں. اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں. برحمتک یا ارحم الراحمین.